ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم مکرم حاضرین و سامعین، ہم پچھلے اسباق سے ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا آتاہ اللہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا فی البلاء صابرا، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تین چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ایک قلباً شاکرن، شکر کرنے والا دل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور دوسرا ولسانن ذاکرن، ذکر کرنے والی زبان عطا فرماتا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، ان کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم نے اس حدیث پاک کا آخری حصہ اور تیسرا حصہ وہ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو تیسری چیز اس کو کیا عطا کرتا ہے، وہ بدنن فی البلاء صابرن، کہ اللہ رب العالمین اس کو مصائب میں صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے پر راضی ہوتا ہے اسے مصیبت اور آزمائش میں صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ صبر ایک بہت بلند اور عظیم مقام ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اسے خوشی عطا فرمائے گا۔ گویا کہ دنیا و آخرت کی بلائی صبر میں پنہاں ہے، لہذا ہر مومن پر واجب ہے کہ صبر کرنے کی عادت بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ الرعد کی آیت نمبر 24 ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، جو پچھلا گھر کیا خوب ہی ملا۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اور زکوٰۃ کی طرح ہی صبر کا حکم فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں میں آگے رہو، اور یاد رکھو کہ انسانی فلاح کا دار و مدار صبر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یعنی جب تمہیں کوئی مشکل پیش ہے، ظاہر ہے زندگی ہے، مشکلات تو ہر بندے کو پیش آتی ہیں، تو اس کا حل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جب مشکلات ہوں، مشکلات میں گھر جاؤ تو دو چیزوں کو لازم پکڑو، ایک تو صبر کا دامن نہ چھوڑو، دوسرا نماز ادا کرو، نماز کے ذریعے اس کی مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر اور شکر کے بغیر تو یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ صبر کے بغیر غرض کی ادائیگی اور ترک گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صبر اور شکر، اس کے بغیر توبہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صبر کے بغیر غرض کی ادائیگی اور فرض کی ادائیگی اور ترک گناہ بھی، یعنی کہ انسان کا دل کرے کہ میں گناہ کو ترک کر دوں، تو صبر کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انسان کا دل کرے کہ میں فرائض کی ادائیگی کروں تو اس پر بھی صبر چاہیے۔ صبر کی قسم میں ہے نا، ایک یہ بھی صبر ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو فرائض ادا کرنے کا عادی بنانے کی کوشش کرے تو زندگی کی تمام مصروفیات راستے میں اگر حائل ہوں تو صبر کرتے ہوئے ان مشکلات کو چھوڑے اور فرض کی ادائیگی کا جو معمول اس نے بنایا اس کو جاری رکھے۔ یعنی مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے لیے بھی صبر چاہیے، مداومت کے لیے، اور ترک گناہ کے لیے بھی صبر چاہیے، کیونکہ اس کا جو نفس ہے نا وہ تو مائل کرے گا اس کو ہر وقت گناہ کی طرف۔ تو یہ صبر ایسی چیز ہے، ایسا جذبہ ہے
کہ ہر بندے کو اس سے زندگی میں قدم قدم پر واسطہ پڑتا ہے، یعنی عبادت پر ڈٹے. صبر کا ایک لفظی معنی جو ہے نا وہ ہے ڈٹ جانا. صبر کا لفظی معنی ہے اللہ کی عبادت پر، اپنے فرائض کی ادائیگی پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور اس کی نافرمانی سے اپنے نفس کو روکے ہوئے جو ہے انسان، اس پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے. صبر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو گیا تو اس پہ واویلا نہ کرے، صرف یہ صبر کا معنی ہے. صرف یہ صبر کا معنی نہیں ہے، وہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کا یہ معنی بھی ہے کہ ڈٹ جانا، کہ اگر بندے نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے فرض نہیں چھوڑنے، پھر چاہے جو بھی ہے وہ ڈٹا رہے، اس کا نام صبر ہے. اور اگر انسان نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، خواہش نفس بھی ابھارتی ہے، لذات دنیا بھی اپنی طرف دعوت دیتی ہے، لذات دنیا، خواہشات دنیا، پھر ترغیبات دنیا، دنیا ترغیب دیتی ہے، ترغیبات دنیا بھی اپنی طرف لبھاتی ہے بندے کو. تو انسان اپنے نفس کو ان تمام ترغیبات سے روک کے رکھے، اس کا نام بھی صبر ہے. صبر کی عظمت و فضیلت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک قرار دیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24. اور ہم نے ان میں کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم بتاتے ہیں جب کہ انہوں نے صبر کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صابروں کو بے حساب اجر دینے کا وعدہ فرمایا. سورہ زمر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور بغیر گنتی کے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف صابروں کے لیے 3 انعامات، صلاۃ، رحمت اور ہدایت، یہ اکٹھے کر دیے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ صبر کرنے والوں کے لیے رب نے 3 انعام اکٹھے کر دیے. ایک کیا ہے؟ صلاۃ، یعنی رب صلاۃ بھیجتا ہے. جب رب صلاۃ بھیجے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رب رحمت کرتا ہے. صلاۃ، رحمت اور ہدایت، یہ 3 چیزیں اکٹھی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں کی کنجی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبر ایک انسان کی صورت میں ہوتا، صبر اگر ایک انسان کی صورت میں ہوتا تو انتہائی کریم انسان ہوتا. اللہ تعالیٰ صابروں کو دوست رکھتا ہے. مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ میرے اخلاق میں میری اقتدا کرو، اور میری صفات و اخلاق میں سے ایک یہ خلق بھی ہے کہ میں صبور ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے صبور، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مار روزے کل عبد شیئن اوسع علیہ من الصبر. بندے کو کوئی ایسی دولت نہیں دی گئی جو اس کے لیے صبر سے زیادہ فراخ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الایمان بالحیاء والصبر. ایمان ہمیشہ حیا اور صبر کے ساتھ قائم رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ما تجرع عبد جرعتین احب الی اللہ تعالی من جرعۃ الصبر علی معصیۃ محرمۃ ردھا بصبر وجرعۃ وغیظ ردھا بحلم. کسی بندے نے ایسے 2 گھونٹ نہیں پیے جو اللہ تعالیٰ کو ان 2 گھونٹوں سے زیادہ محبوب ہوں. ایک حرام معصیت سے صبر کرنے کا گھونٹ، حرام معصیت، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، جو کام حرام ہے ان سے صبر کرنے کا گھونٹ، یہ بھی اللہ کو بڑا، یہ گھوٹ پنجابی میں یہ گھوٹ رب کو بڑا پیارا ہے. یعنی حرام کام سے رک جانے کا گھونٹ. انسان صبر کے ساتھ اس معصیت کو ٹھکرا دیتا ہے. اور دوسرا غصے کا گھونٹ، جس غصے کو انسان اپنے حلم کے ذریعے دور کرتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ 2 گھونٹ رب کو بڑے پیارے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یدرک الرجل درجۃ فی الجنۃ لا یدرکها بصیام ولا بقیام ولا بحج ولا بجہاد قیل فبما یدرکها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ببلیۃ اتت علیہ فصبر واحتسب۔ ترجمہ، ایک آدمی جنت میں بہت بلند درجہ پائے گا، لیکن اسے وہ درجہ روزہ، قیام لیل، حج اور جہاد کے سبب نہیں ملے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ درجہ کس عمل کے سبب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایک مصیبت آئی ہوگی اور اس نے صبر کیا ہوگا اور اجر و ثواب کی امید رکھی ہوگی۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پاس موجود سب مال و متاع، اولاد اور اپنی جان کو بھی اپنی ملکیت نہ سمجھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت خیال کرے، اور جب سارے مال کو اس طرح امانت سمجھے گا تو پھر اس کی خاطر جزا نہیں کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیا کچھ عطا فرمائے گا تو پھر فضا سے بھی باز رہے گا۔ تو صبر ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایک ہوتا ہے اطاعت پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ اور معصیت سے بچنے پر صبر کرنا، اور ایک ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان پر مصیبت آنے کے بعد بھی اس کی ظاہری حیت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ مصیبت آئی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے اندازہ نہ لگا سکیں کہ اس پہ کتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ صبر جمیل کی تعریف ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان پر مصیبت آنے کے بعد بھی اس کی ظاہری حیت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ اس پر صبر جمیل کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صبر جمیل کیا ہے؟ فرمایا من فتح عینہ وکل لسانہ، انسان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوں اور اس کی زبان گنگ ہو، یعنی اتنی شدت ہو نا مصیبت کی کہ آنکھوں میں نمی آ جائے لیکن زبان پہ شکوہ نہ ہو، زبان گنگ ہو۔ یہ میرے نبی نے صبر جمیل کی تعریف کی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ صبر جمیل کیا ہے تو بالکل آنکھوں سے آنسو کا نہ بہنا یہ تو سخت دل کی نشانی ہے نا، آنکھوں سے آنسو کا آ جانا یہ نرم دل کی نشانی ہے، لیکن اس پہ گھبرانا نہیں، زبان سے شکوے کا لفظ نہ بولنا، یہ ہے صبر جمیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کے نقصان پر صبر جمیل کرے وہ چیز اسے واپس مل جاتی ہے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا تو ان کو حضرت یوسف واپس مل گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، اور خوشخبری سنا دو۔ اللہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ لہجہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَبَشِّر، بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنا دو۔ کن کو؟ جن کو مصیبت آئی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آئی ہوئی مصیبت ہے، رب قرآن میں فرما رہا ہے ان کو خوشخبری سنا دو۔ بھئی آئی ہوئی مصیبت ہے، یا اللہ خوشخبری کس کی؟ فرمایا اس مصیبت پر یہ جو صبر کر رہے ہیں نا اس کا جو اجر ہے وہ میں رب بھی جانتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ قضاء الہی پر راضی رہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے علاوہ کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی علیہ السلام کو یا کسی نبی کی امت کو عطا فرماتا تو یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرماتا، جنہوں نے کہا تھا یا اسفا علی یوسفا، افسوس یوسف کی جدائی پر۔ تو حضور نے فرمایا اگر حضرت یعقوب کو انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ عطا کیا جاتا تو اس جملے کی جگہ وہ یہ جملہ ارشاد فرماتے، یہ جملہ بولتے۔
تو یہ بھی اس امت کی خاصیت ہے محمد مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آج ہم نے صبر کے بارے میں پڑھا ہے، اپنی زندگی کے عروج و زوال میں ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔